بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ سورہ توبہ 5واں رکوع آیت نمبر 124۔ یہ جو آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، منافقین کا طرز عمل اور ایک منظر کشی کی جا رہی ہے ان کے احوال کی۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو جمع کر لیتے تھے اور پھر اجتماع عام میں اس صورت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر منافقین کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا جہاں سب کو حاضر ہونا ضروری تھا۔ اب اگر وہ حاضر نہیں ہوتے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، تو حاضری ضروری تھی۔ اب ان کی حاضری ہوتی تھی بالکل بد دلی کے ساتھ، بے نیتی کے ساتھ، بہت اکتاہٹ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اب وہاں پہ معاملہ اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی صورت نازل ہو تو وہ آپس میں ایک تو اس صورت کا، اس آیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کس کا ایمان بڑھا، آپس میں ایک دوسرے سے استہزاءً کہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین اب مذاقاً ایک دوسرے سے کہتے تھے بھئی تمہارا ایمان بڑھا، پھر وہ اس سے پوچھتا تھا تمہارا کتنا بڑھا، اس طرح استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کے ایک تو ان حالت کی منظر کشی کی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا چونکہ وہ بدنیتی کے ساتھ اور بد دلی کے ساتھ آتے تھے، بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ ہمیں دیکھ لیں تو ہماری حاضری لگ جائے اور پھر ہم کھسک جائیں۔ تو اب کھسکنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ دیکھتے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آنکھ بچا کے نکل جاتے تھے، یعنی وہ نظروں ہی نظروں میں اس کو اشارے کرتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نکل، پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے تم نکلو، اس طرح وہ نکل جاتے تھے حاضری لگا کے۔ تو قرآن نے ان منافقین کے اس پوری حالت کی منظر کشی کی تاکہ پتہ چلے کہ منافقین کس طرح سوچتے ہیں اور کیا کرتے تھے۔ یہ طرز عمل منافقین کا تھا۔ پھر سورہ توبہ کی آخری اور مشہور آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کا، رسالت کا، بعثت کا، نبوت کا ذکر فرمایا، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنے کے مقاصد کا ذکر اور حضور کے مزاج اور طبیعت کا ذکر کیا کہ یہ جو رسول آئے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے آئے ہیں، اور ان کی طبیعت یہ ہے کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، یعنی جس کو ہماری تکلیف برداشت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو آنے والے رسول ہیں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک تعارف اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا گیا۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس کو اگر مشکلات میں پڑھا جائے تو مشکلات ٹل ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ اس کو باکثرت پڑھنا، اس کے احادیث میں ان آخری آیات کے فضائل آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا، اور رکوع بن جاتا ہے یہ 11ویں پارے کا 6واں رکوع۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 98 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا، کیونکہ نام میں اور مسمى میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر تھا تو اس لیے نام رکھا گیا سورہ یونس۔ یہ مکے کے ان آخری ایام میں تھی جب کفار مکہ کے مظالم اور مخالفتیں عروج پر تھی، اور بہت شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت جو کفار کے اعتراضات تھے سب سے پہلی آیت کے اندر انہی اعتراضات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کی آیتوں کی تعریف کی گئی، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت اور حکمت اور صداقت کا ذکر ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ اب سب سے پہلا اعتراض یہاں پر کیا گیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ان لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم نے انہی میں سے کسی پر وحی نازل کر دی۔
اللہ تعالیٰ اس بات کو، ان کے اس اعتراض کو ذکر کر رہا ہے۔ کفار کو یہ تھا کہ انہوں نے کیوں محمد پر اللہ نے وحی نازل کی؟ اگر وحی نازل کرنی تھی تو جو ہمارے اعتبار سے بڑے ہیں، جو ہمارے اعتبار سے عزت والے ہیں، جو ہمارے اعتبار سے منصب اور طاقت والے ہیں، وہی اس پر نازل کی جاتی، یہ کیا کسی عام پر نازل کر دی؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی شان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہو، تمہاری مجال کیا؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے تو زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا، اور یدبر الامر، پھر تمام نظام کائنات میں تدبیر فرمائی۔ گویا کہ کائنات کا ایک ایک پتہ جس کی مرضی سے ہلتا ہو، تم اس کو سکھا رہے ہو کہ کس پہ وحی نازل کی جائے؟ وہ جسے چاہے وحی نازل کر دے، تم اسے نہیں سکھاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما من شفین الا من بعد اذنہ، اس کی بارگاہ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے یا سفارش کر سکے کسی کی بھی۔ وہ جسے چاہے جو چاہے بنا سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بھلا نوکر کی کیا مجال کہ وہ مالک پر اعتراض کرے؟ اللہ رب العزت نے اس سیناریو کے اندر اس پورے رکوع میں اپنی شان کو بیان کیا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا کہ یہ اعتراض ہے ان کا اور یہ میری شان ہے۔ کیا بات، یہ اعتراض ہے ان کا اور یہ میری شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کہ اس طریقے سے ان کفار نے اعتراض کیا، پھر اللہ نے اپنی دوبارہ شان کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے تو چاند کو نور عطا فرمایا، سورج کو ضیاء عطا فرمائی، یعنی سورج کو چمکانے والا اور چاند کو چمکنے والا، اس لیے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اٹ سیلف ہے اور چاند کی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی روشنی اٹ سیلف ہو وہ پھر ریلیز بھی ہوتی ہے، وہ چمکاتا بھی ہے اور چمکتا بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن میں سورج کے لیے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، چمکانے والا، اور چاند کے لیے فرمایا والقمر نورا، چمکنے والا۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو اس کے قول اور فعل کے اندر بڑے بڑے ماہرین نے تحقیق کی، کہیں تضاد نہیں ہے۔ اللہ، آج کی جدید تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اس نے چاند اور سورج کی جو منازل ہیں اس کو متعین کیا۔ کس لیے کیا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے، منٹوں کے، گھنٹوں کے حساب کر سکو۔ یہ سورج کی ایک ایک حرکت جو ہے نا، وہ ایک ایک سیکنڈ اور وقت کے ایک ایک دقیقے پر، لمحے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح چاند کے جو 12 منزلیں ہیں وہ 12 مہینوں پر، اور جو دن رات کی بدلیاں ہیں وہ دن اور رات کے اختتام اور ابتدا پر، اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے پہ، وقت پر، مہینوں کے اختتام پر، جو 30 دن کی اس کی جو گردش ہے۔ تو یہ چاند اور سورج کی گردش کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، ان کی جو گردش ہے اور جو رفتار ہے وہ حساب و کتاب کے ساتھ۔ پہلے بھی لوگوں نے پوچھا چاند و سورج کا مقصد کیا ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں یا رسول اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا آلہ ہے، یہ گھڑی ہے چاند و سورج تمہارے لیے، جس سے تم دنوں کے حساب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے تم لوگوں کی زندگی کے اور تقدیروں کے حساب کرو۔ بعض لوگوں نے اس کے ذریعے باقاعدہ دنوں کے، زندگی کے، تقدیر کے، نفع نقصان کے اور مختلف چیزوں کے اس سے حساب کیے، لیکن قرآن نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ اس کی رفتار تمہارے وقت کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان۔ پھر اس کے بعد اسی آیت، اس رکوع کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک اور بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اختتام میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ چونکہ یہ سورہ یونس ہے اور سورہ یونس کے یہ مرکزی مضمون میں سے ہے۔ پہلا مضمون یہ تھا کہ جو کفار نے اعتراضات کیے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، ان اعتراضات کا دفاع اور جواب،
اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ سمجھانا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ٹھیک، جو نہیں ہوگا مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھے گا، اس کا ٹھکانہ اس آیت میں بتایا گیا کہ جہنم ہے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کا ٹھکانہ بتایا گیا کہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پہ ان کا جو پکار ہوگی وہ اللہ کی پاکی بولیں گے، اور اسی طرح وہاں پہ ان کی تحیت کیا ہوگی، گڈ وشز جو ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے، سلام ہوگا، یعنی سلامتی۔ کیا بات، جو دنیا میں ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں وہ جنت میں بھی ان کا ذوق یہی رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بدل جائے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر مجلس کا اختتام اللہ کے شکر پہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے نا شکرے تو وہاں پہ جائیں گے نہیں، اور جو شکر گزار ہوں گے وہ یہاں بھی شکر کرتے ہیں، بے شک بے شک، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خیر کے اندر آپ دعا کرتے ہیں قبول کر لیتا ہے، واہ، تو جس طرح خیر میں جلدی کرتا ہے، اگر آپ بدعا کرو اور اس میں بھی جلدی کر لے تو سب کا کام تمام ہو جائے۔ واہ، دعا میں وہ جلدی فرماتا ہے، بد دعا میں نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتا، یہ نضر بن حارث نے کہا تھا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، تو جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ لوگ تو مطلب یہ کہ یہ تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا طریقہ سنت یہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، خیر کے لیے تو جلدی فرماتا ہے، یعنی دنیا میں عطا کر دیتا ہے، باقی جتنا بھی شر ہے، غلطیاں، اس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ انسان کا عمل ہے کہ بندے کا حال یہ ہے کہ اسے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ اس کو ٹال دے، یا اللہ اس کو ٹال دے۔ اور جب اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمْنَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، ہم جب اس کی برائی کو، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت کو، وہ ایسے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک طرف خدا کا عمل ہے کہ وہ خیر پہنچانے میں، بھلائی میں دیر نہیں کرتا، اور دوسری طرف انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، اور پریشانی ٹلتی ہے تو ایسا بدل جاتا ہے جیسے اسے پہچانتا ہی نہیں ہے۔